آقا کے اخلاق کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. کہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ساری انسانیت کے لیے ایک نمونے کی بات آتی ہے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہیں آقا دو جہاں کی عبادتوں کا ذکر ہوتا ہے تو فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. تو قرآن آقا کی سیرت، آقا کے میسج، آقا کے پیغام کی بات کرتا ہے، مگر یہی وہ قرآن ہے حاضرین کہ جس میں ہمیں نہ صرف تعلیماتی پہلو پر آیتیں ملتی ہیں بلکہ اللہ پاک نے اسی قرآن کے اندر آقا کی ذات کی دوسرے پہلو کا بھی ذکر کیا جسے جمالیاتی پہلو کہتے ہیں. کہیں آقا کے حسن کی بات کرتا ہے، کہیں آقا کے چہرے کی بات ہوتی ہے، کہیں آقا کی زلفوں کی بات ہوتی ہے، کہیں آقا جو جہاں کے چلنے کے انداز کی بات ہوتی ہے، کہیں آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی شہر کی نسبت ہو جائے اس شہر کی بات ہوتی ہے، کہیں آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات ہوتی ہے، کہیں آقا کی جلوتوں کا ذکر ہوتا ہے، کہیں آقا کی خلوتوں کا ذکر ہوتا ہے، کہیں آقا کی مجلس کا ذکر ہوتا ہے، کہیں آقا کے قیام کا ذکر ہوتا ہے. الغرض قرآن کو اٹھائے اور قرآن کو پڑھے تو جو شخص قرآن کو تعصب کی نگاہ سے نہ پڑھے بلکہ نیوٹرل ہو کر پڑھے، تعصب کی نگاہ کو، تعصب کے عینک کو اتار کر پڑھے، نیوٹرل ہو کر پڑھے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس قرآن کے اندر جہاں آقا کے میسج کی بات کی جاتی ہے اسی قرآن کے اندر آقا دو جہاں کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے کی بات بھی ہوتی ہے، آقا سے تعلق غلامی جوڑنے کی بات بھی ہوتی ہے، آقا دو جہاں کے ساتھ کی جو نسبتیں ہیں، جن جن چیزوں کی نسبت حضور سے ہو جائے ان سے محبت کرنے کی بات بھی قرآن میں ہوتی ہے. الغرض آقا دو جہاں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے دونوں طریقے اس قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں. آج ہم دوسرے طریق پر گفتگو کریں گے، دوسرے پہلو پر، جمالیاتی پہلو پر، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی کردار، آپ کی ہستی کے اس پہلو کو کیسے اجاگر کیا اور کس انداز سے اجاگر کیا. اجاگر کرنے والا رب کی ذات ہے. قاری صاحب نے جس طرح کہا ورفعنا لک ذکرک، ذکر بلند کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی اور رسول نہیں ہے. ذکر بلند کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے، خالق کائنات ہے. تو اب دیکھیے آئیے کہ اس اللہ نے آقا کے ذکر کو کیسے بلند کیا. اس اللہ نے آقا سے محبت کرنا، آقا کا عشق کرنا، آقا کا ادب کرنا، اس کو کیسے بیان کیا. پہلی آیت کریمہ اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین. بے شک تمہارے پاس لوگوں ایک نور آ گیا اور و کتاب مبین، اور ایک کھلی کتاب، روشن کتاب تمہاری طرف میں نے بھیجی اور آ گئی. اب دیکھیں اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر کیا اس آیت میں، ایک نور کا ذکر کیا اور دوسری چیز جس کا ذکر کیا کیا ہے، کتاب کا ذکر کیا. ایک نور کا ذکر کیا، ایک کتاب کا ذکر کیا. بعض لوگ اس مغالطے میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ پاک نے قرآن ہی لیا ہے. یہ جو فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ پاک نے اس سے مراد یہ لیا تحقیق بے شک میں نے تمہاری طرف اپنی گائیڈنس، اپنی ہدایت کو بھیجا، و کتاب مبین، اور اپنی روشن کتاب، کھلی کتاب کو بھیجا. بعض لوگ اس نور کا ترجمہ جو ہے بجائے یہ کہ وہ اس کا ترجمہ وہ کریں جو ہمارے ائمہ نے کیا، وہ ترجمہ کرے جو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے صحابہ میں اگر کوئی ہے، میرے تابعین میں اگر کوئی ہے کہ جس کے صحابہ میں اگر کوئی تفسیر کرنے والا ہے، کسی کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ کسی کی تفسیر تمہیں قرآن کا حقیقی معنی مفہوم بیان کر دے، یہ عباس ہے، ابن عباس کو دیکھ لو، اس کی تفسیر کو پڑھ لو، اس کی تفسیر حقیقی معنی کو بیان کر دے گی. حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں یہاں؟ وہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو اللہ نے نور کا ذکر کیا، اللہ نے نور کا ذکر کیا، اللہ پاک نے نور سے مراد کیا لیا؟ اللہ نے یہ مراد لیا قد جاءکم من اللہ نور رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ جس نور کی بات اللہ کرتا ہے، لوگوں میں نے تمہاری طرف نور کو بھیجا ہے اور پھر روشن کتاب کو بھیجا ہے. کتاب تو سمجھ میں آتا ہے، قرآن ہے، صحیفہ انقلاب ہے، قرآن مجید ہے،
فقان حمید ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ نور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس قد جاءکم من اللہ نور، رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس نور کی بات ہو رہی ہے یہ آقا دو جہان کی ذات محمد عربی کی ذات ہے، یہ آقا کی ذات کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ نور کی بات ہو رہی ہے۔ پھر امام ابن جریر نے بھی یہ بات کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین والے وہ بھی کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو نور جس کا ذکر ہوتا ہے یہ نور قرآن نہیں ہے، قرآن کی بات بعد میں آتی ہے، بلکہ یہ جو نور جس کا ذکر ہے اس سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امام رازی بھی بیان کرتے ہیں، امام فخر الدین رازی وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے قرآن ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس سے مراد قرآن ہوتا تو اللہ پاک یہ جو درمیان میں واو ہے، واو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، درمیان میں واو آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد قرآن ہی ہوتا، اگر نور سے مراد بھی قرآن ہوتا تو اللہ پاک کو اس واو کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ واو عاطفہ ہے، الثالث النور والکتاب هو الفرقان وهذا ضعیف لأن العطف یوجب المغایر بین العطوف والمعطوف علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واو عاطفہ ہے اور یہ ہے، وہ کہتے ہیں واو عاطفہ ہوتی ہے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے واو سے قبل جو ہے اور واو کے بعد جو ہے یہ دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ دونوں دو مختلف چیزوں کو بیان کر رہی ہے، یا دو مختلف چیزوں کا بیان ہو رہا ہے۔ یعنی قد جاءکم من اللہ نور سے مراد آقا کی ذات ہے، وکتاب مبین سے مراد اللہ پاک نے قرآن مجید کو لیا ہے۔ اللہ پاک نے آقا دو جہاں کے ہستی آپ کی ذات کی بات کی، آپ کے حسن کے اندر، آپ کی ذات کے اندر آپ کا چہرہ بھی آتا ہے، چہرہ پاک، آپ کی زلفیں بھی آتی ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک بھی آتے ہیں، آپ کے قدمین شریفین بھی آتے ہیں۔ الغرض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شے کو نسبت ہو جائے، آپ کے جسم اقدس کہ کسی حصے کی بات کریں، اللہ پاک نے ناظرین حاضرین قرآن کے اندر ان تمام خوبصورت اعضاء کا ذکر جدا جدا کیا ہے جن کا ذکر اگلی آیتوں میں کرتا ہوں، مگر اللہ نے آغاز مصطفیٰ کی نعت کا، مصطفیٰ کے حسن کے تذکروں کا، مصطفیٰ کے ذکر کا، مصطفیٰ کے حسن کے جلووں کا کیسے کیا؟ فرمایا لوگوں میں اپنے مصطفیٰ کے چہرے کی بات بھی کروں گا، مصطفیٰ کی زلفوں کی بات بھی کروں گا، مصطفیٰ کے ہاتھ کی بات بھی کروں گا، ان کے چہرے کے علاوہ ان کے قدموں کی بات بھی کروں گا، مگر یاد رکھو آغاز مصطفیٰ کی ذات سے ہو رہا ہے، اس لیے کامل ذات سے بات کرتے ہیں، ابتدا مصطفیٰ کی ساری ہستی سے، ساری ذات سے کرتے ہیں۔ اب میں اپنے محبوب کی ساری ہستی کو، ساری ذات کو، سارے پیکر کو کس شے سے مخاطب کرتا، کس شے سے، کس چیز سے اپنے محبوب کا تعارف کرتا؟ لوگوں مجھے ایک ہی لفظ نظر آیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، میں اپنے مصطفیٰ کو نور کہتا ہوں، سمجھ لو جس طرح نور ہوتا ہے میرے مصطفیٰ نور ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور یہ نور، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس نور کی مثال لینا چاہتے ہو۔ نور کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوگوں تم سمجھو کہ نور کوئی عام بات ہے، نہیں، میں جب اپنا تعارف کراتا ہوں، میں جب اپنی بات کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے، ہمارے رب کی جھلک حسن کے عالم کیا ہوگا۔ لوگوں جس طرح میں رب ہو کر اپنے آپ کو اللہ نور السماوات والارض کہتا ہوں، اسی طرح یہی لفظ نور ہے، لفظ وہی ہے نور کا، وہی لفظ نور کا اپنے مصطفیٰ کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں، مصطفیٰ کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو کہا اللہ نور السماوات والارض، مصطفیٰ کی بات کی، وہاں بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اس لیے کہ اور کوئی لفظ کہا جاتا، اور کوئی مثال دی جاتی تو شاید لوگ سمجھ